السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ پر ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ناول لور ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز پہ وائس اوور سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو میرا وائس اوور پسند آتا ہے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے کسی فیورٹ ناول پہ وائس اوور سننا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ناول پہ بھی وائس اوور کروں۔ اور چلتے ہیں آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے 16 اور ناول ہے روح یارم اور اس کی رائٹر ہیں اریج شاہ۔ تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام تک جا پہنچا ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تمہیں صدیق کی بہت یاد آ رہی ہے نا؟ سچ کہوں تو ہمیں بھی ان کی بہت یاد آتی ہے۔ جب بھی ایک بڑے بھائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کی یاد آتی ہے۔ جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تب یہ سوچنے لگتی ہوں کہ کس سے جا کے نصیحت لوں۔ جب بھی پریشان ہوتی ہوں کوئی نہیں ملتا ہدایت دینے کے لیے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے جو ان کی اصلی بیٹی ہے۔ اب رونا بند کرو، آج تو خوشی کا دن ہے، تمہارا خواب پورا ہوا۔ اب ہم تمہارا دوسرا خواب پورا کرنے کے بارے میں سوچیں گے، لیلا نے کہا۔ دوسرا خواب؟ دوسرا کون سا خواب؟ معصومہ نے پوچھا۔ ارے تمہیں دلہن بھی تو بنانا ہے، لیلا نے شرارت سے کہا تو وہ شرمائی۔ اتنا مت شرماؤ یار، شوف دلہا بننے سے پہلے ہی شہید ہو جائے گا، لیلا نے مسکرا کر کہا تو شوف کو سوچ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ دیکھیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ دعا کریں جو مجھے لگ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو، ڈاکٹر نے انہیں اچھی امید نہ دلواتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تانیہ نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیں میں بیکار میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا، کل تک رپورٹ آ جائے گی، میں کنفرم کر کے بتاؤں گا آپ کو، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ دونوں ان کی بیٹیاں ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم ان کے پڑوس میں رہتی ہیں، ان کا بس ایک ہی بیٹا ہے جو یہاں نہیں ہوتا، تانیہ نے تفصیل سے بتایا۔ کہ بیٹے کو بلا لیں یہاں، بہتر ہوگا، باقی تو ہم آپ کو رپورٹ کل چیک کرنے کے بعد ہی کچھ بتا سکیں گے، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس وقت ان کے اپنوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ روح پریشانی سے تانیہ کو دیکھ رہی تھی تو خود بھی بہت پریشان تھی۔ تانیہ باجی آپ فاطمہ بی بی کے بیٹے کو جانتی ہیں؟ روح نے پوچھا۔ نہیں روح، میں نے تو محلے والوں سے ہی سنا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے جو ایک بار یہاں آیا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا، تانیہ نے بتایا، جبکہ اس کی بات سن کر روح اور پریشان ہو چکی تھی۔ بتائیں گے فاطمہ بی بی کی طبیعت کے بارے میں، فاطمہ بی بی سے ہی پوچھیں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ فون کریں اسے یہاں بلائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے، آپ کو آپ کے اپنے کی ضرورت ہے، ہم اس سے زیادہ آپ کے اپنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کا بیٹا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے آپ کی طبیعت کے بارے میں، چلے فون کر کے بلائیں اسے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ روح ان کی میڈیسن نکالتے ہوئے پانی کا گلاس لینے باہر جانے لگی، جب اچانک اس کا سر گھوما، اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی جلدی سے دروازہ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ تانیہ فوراً سے اس کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک تو ہو؟ جی تانیہ باجی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر چکرا گیا تھا۔ چکر تجھے بہت دنوں سے آ رہے ہیں روح، تو ٹھیک تو ہے، آج ہاسپٹل گئی تھی تو چیک کیوں نہیں کروایا؟ میں ٹھیک ہوں فاطمہ بی بی، میں نے چیک اپ کروایا تھا، رپورٹس جو معصومہ کے پاس تھی پتہ نہیں کیا ہوگا رپورٹس میں، روح اداسی سے بولی۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا رپورٹس میں؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ مجھے کیا لگے گا، مجھے کچھ نہیں لگتا، تو شرمائے ہوئے باہر گئی۔ فاطمہ بی بی اسے کیا ہوا تھا؟ تانیہ نے فاطمہ بی بی کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جھلی ہے بالکل، جا پانی لے کے آ، دیکھ گولیاں نکال کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں میرے، اور پانی دینے کی جگہ شرمائی جا رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے تانیہ کو پانی لانے بھیجا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا، پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا، روح کی کمی ہر چیز میں شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کتنا تنہا تھا وہ اس کے بغیر، لیکن بہت غصہ بھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا۔ بس بہت ہو گیا روح، اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب تک تم بلاؤ گی نہیں میں کیسے آؤں گا؟ پلیز بلا لو، روح موبائل پر اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر فاطمہ بی بی کا نمبر ملانے لگا۔
بیٹری لو ہے۔ اس نے بیٹری کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سا رون نے مجھ سے بات کر لینی ہے۔ وہ فون اٹھا کر باہر اپنے موبائل کا چارجر پلگ کرنے لگا جب نظر ایک فائل پر پڑی جس پر مسز یارم کاظمی لکھا تھا۔ یہ وہی رپورٹ تھی جو اس دن وہ ہسپتال سے لائی تھی۔ معصومہ نے جانے سے پہلے بتایا بھی تھا کہ رپورٹ باہر ٹیبل پر پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھا کر کھولی۔ رپورٹ وہ بے یقینی سے بار بار پڑھنے لگا۔ روح پریگننٹ، میں باپ بننے والا ہوں، میرا بچہ روح ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنا سارا غصہ ہر ناراضگی بھلا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا۔ ہیلو 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 سارم، میں بات کر رہا ہوں یارم۔ یارم نے جلدی سے بتایا، جبکہ اس کی آواز سے ہی سارم اس کی خوشی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ شاید روح واپس آ چکی تھی، تبھی تو وہ اس کو فون ملا کے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آگے بول، میں جانتا ہوں تو یارم بات کر رہا ہے، سارم نے کہا۔ میں باپ بننے والا ہوں، یارم نے خوشی سے بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو یارم، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں چاچا بننے والا ہوں۔ روح واپس آ گئی کیا یارم؟ سارم نے پوچھا۔ یارم کی خوشی مانند پڑ گئی۔ نہیں، اب آ جائے گی، میں لے آؤں گا اسے۔ یارم نے جلدی سے فون بند کیا۔ اگلا فون اس نے خضر کو ملایا تھا۔ میں اپنی روح کو لینے جا رہا ہوں، اس نے سلام دعا کا تکلف کیے بغیر کہا۔ خضر کو لگا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں ٹکٹ بک کروا دوں؟ اب وہ یارم سے یہی پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، پہلے مٹھائی منگواؤ، سب کو بانٹ، پھر میری ٹکٹ بک کروا۔ مٹھائی کس لیے؟ روح کو واپس آنے تو دے۔ آج خضر کو یارم کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ مٹھائی روح کی واپسی کی خوشی میں نہیں، میرے باپ بننے کی خوشی میں ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جس دن روح یہاں سے گئی اس دن کی، یارم نے بتایا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دنوں سے پتا ہے تمہیں، تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ او بھائی، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو آج پتا چلا ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، اس لیے اسپتال گئی تھی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے پاکستان جانا ہے اپنی روح کے پاس۔ اوکے باس، میں 2 ٹکٹ بک کرواتا ہوں، ایک تیرے لیے ایک اپنے لیے، ہم دونوں چلتے ہیں، خضر نے خوشی سے کہا۔ خضر، وہ ماں بننے والی ہے، بنی نہیں ہے، اس لیے تو نہیں، صرف میں جا رہا ہوں، میں اسے لے کر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یارم نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ اب بول۔ اوکے باس۔ یارم، ہم نے باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا تو خضر ہنس دیا۔ کتنے دن کے بعد وہ خوش تھا۔ رات کے 12 ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ جب فاطمہ بی بی واش روم جانے کے لیے رکیں، فاطمہ بی بی ابھی مت جائیں۔ روح نے روکنا چاہا۔ کیوں نہ جاؤں؟ فاطمہ بی بی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے فاطمہ بی بی، 5 منٹ میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، میں 5 منٹ لگ گئے تو آپ جائیں گی 2019 میں اور واپس آئیں گی 2020 میں۔ روح نے تانیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ رک جا، مجھ سے مستی کرے گی تو؟ فاطمہ بی بی اس کا کان مروڑ کر واش روم چلی گئی۔ کتنی شرارتی ہو گئی ہو تم، تانیہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی دروازہ بجا۔ ہائے، یہ 2020 کی شروعات ہونے سے پہلے کون ٹپک پڑا؟ بے وقوف، رات کے وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی تو واش روم میں ہے، پتہ نہیں دروازے پر کون ہے۔ باجی آپ جا کے دیکھیں نا، پتہ نہیں کون ہوگا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روح بستر میں گھستے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا صرف تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں نہیں جا رہی۔ تانیہ بھی بستر میں گھس گئی اور دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجبوراً روح کو اٹھ کر دروازے کی طرف جانا پڑا، اور بری عادت جو یارم کی ڈانٹ کھا کے بھی نہیں گئی تھی، اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ہیپی نیو ایئر میرا بچہ۔ وہ بکینی سے سامنے کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا جھک کر اس کا گال چوم چکا تھا۔ یارم، روح بس اتنا ہی بول پائی۔ تمہارا یارم۔ اس سے پہلے کہ یارم آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتا، پیچھے سے فاطمہ بی بی آ گئی۔ یارم، میرے بچے۔ فاطمہ بی بی باہیں پھیلائی اس کی طرف آ رہی تھی جب یارم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی، وہ ان کے گلے لگ گیا، جبکہ فاطمہ بی بی زاروں قطار روتے ہوئے اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چوم رہی تھی۔ میرا بچہ، تو واپس آ گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ نے تو نہیں بلایا، اور مجھے آنا ہی تھا۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر سے انہیں اپنے گلے سے لگانے لگا، جبکہ روح دروازے پر کھڑی ابھی بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یارم، فاطمہ بی بی کے بیٹے؟ رات کے تقریباً 1:45 بجے وہ اپنے گھر سے اپنی ساری جویلری لے کر بھاگ گئی تھی، جو اس کی شادی کے لیے اس کی ماں اور بھائیوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔ وہ لوگ دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اپنی اکلوتی بہن کی زندگیوں میں خوشیاں لانا چاہتے تھے، لیکن وہ محبت کی راہ میں بہت آگے نکل چکی تھی، اتنی آگے کہ اسے اس محبت کے سامنے اپنی ماں اور بھائیوں کی محبت بے مول لگنے لگی۔
ریلوے اسٹیشن پہ ابراہیم بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے جو کہا تھا میں سب کچھ نہ لے آئی ہوں ابراہیم، لیکن کاش اگر گھر والے مان جاتے تو میں کتنی خوشی سے آپ کے ساتھ رخصت ہوتی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں تھی۔ تم گھبراؤ نہیں فاطمہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہاں سے چلتے ہیں، نکاح کر لیں گے۔ ابراہیم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ جب وہ اپنا شہر، اپنے ماں بھائیوں کی عزت کو پیروں تلے رونتے ہوئے اس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بڑی مسجد کی قاری صاحب کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ 3 بڑے بھائی تھے۔ قاری صاحب کے بعد ان بھائیوں نے بہت لاڈ پیار سے اسے پالا تھا، اور آج ان بھائیوں کا سر جھکاتے ہوئے فاطمہ نے ایک بار بھی نہ سوچا شاید محبت ایسی ہوتی ہے، باغی کر دینے والی۔ یہ بس ایک انسان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جذبات بھی، احساسات بھی۔ یہ اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ کسی تیسری کو بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ شادی کے کچھ عرصے تک ہی اسے ابراہیم کی محبت دیکھنے کو ملی۔ جلد ہی اس پر ابراہیم کی حقیقت کھلنے لگی۔ ابراہیم ایک نشئی اور جواری انسان تھا جسے وقتی طور پر فاطمہ کی خوبصورتی نے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ جلدی ہی اس پر سے فاطمہ کا نشہ اتر گیا اور وہ اپنے پرانے کاموں میں اس حد تک مگن ہو گیا کہ اسے فاطمہ کا ہوش بھی نہ رہا۔ فاطمہ کی ساری جویلری اور پیسہ جو اپنے گھر سے لے کے آئی تھی وہ تو پہلے ہی اس سے لے کر اڑا چکا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنا کوئی بہت مشکل کام نہ تھا۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے ایک بار دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا جو کسی بھی لڑکی کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکتا تھا۔ فاطمہ بھی اس کا ایک شکار تھی، لیکن فاطمہ کی خوبصورتی ہی اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، جس پر وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ فاطمہ کی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، وہ بھی تب جب وہ ماں بننے والی تھی۔ فاطمہ کو بہت مجبور کیا کہ وہ ابارشن کروا لے، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ خود ہی گھر میں محلے کے بچوں کو پڑھا کر اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابراہیم، تو نے اصغر کے پیسے واپس نہیں کیے، اب وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے ہر طرف ڈھونڈ رہا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ تیری جان لے لے۔ جب نشے کی طلب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ لوگوں سے ادھار لینے لگا۔ انہی میں سے ایک اصغر بھی تھا، کہ ایک بہت ہی بدنام گنڈا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی خوبصورت عورت، جس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگوں کو ادھار دیتا، اور جب لوگ اس کا ادھار نہ چکا پاتے تو وہ اکثر ان کی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک بار اس نے فاطمہ کو دیکھ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک 12 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔ زبردستی اس نے ابراہیم کو اتنا پیسہ دے دیا جسے وہ چکا نہ پائے، اور ایک نشئی انسان کے لیے پیسہ اڑانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے وہ سارا پیسہ نشے میں اڑا دیا، اور اب اصغر اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اصغر بھائی، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اور کتنا وقت چاہیے تجھے؟ 6 مہینے سے تو وقت دے رہا ہوں، اب مجھے میرا پیسہ ابھی اسی وقت چاہیے، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میرا ایک بچہ ہے، میرے بعد وہ یتیم ہو جائے گا، کس کے سہارے جیے گی میری بیوی؟ رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے سارے پیسے ایک ہی رات میں چکا سکتا ہے، اصغر نے اپنے شاطرانہ دماغ سے چال چلتے ہوئے کہا۔ تو اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دے، وہ ایک ہی رات میں تیرا سارا قرضہ چکا دے گی۔ اصغر ہوس زدہ لہجے میں بولا، نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، وہ ایسا گھٹیا کام کبھی زندگی میں نہیں کرے گی۔ تیری جان بچانے کے لیے تو کرے گی نا۔ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو جا اپنی بیوی کو میرے پاس لے آ، بلکہ آج رات میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگر مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تیرے بیوی بچے کے سامنے تیری جان لے لوں گا، اور پھر اسے ایک رات نہیں بلکہ جب تک چاہوں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہا ہا ہا۔ اصغر کہکا لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ نے ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے منہ پر دے مارا۔ یہ تو پتا تھا کہ تم گھٹیا ہو، نشئی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا ہی جوا کھیل کے آ جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیچنے کی؟ گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ آ کر میں پچھلے 14 سال سے پچھتا رہی ہوں، لیکن تم مجھے کبھی اتنے گرے ہوئے نہیں لگے کہ یہ حرکت کرو۔ میں آج تک تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے تمہاری نظروں میں اپنے لیے عزت نظر آتی تھی، ورنہ تم جیسے نشئی اور جواری انسان کے ساتھ ایک پل گزارنا ناممکن ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 14 سال گزار دیے، اور اب تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو؟ ارے کب کی چھوڑ کر چلی جاتی تمہیں اپنے بچے کو لے کر، صرف اس لیے میں نہیں گئی کیونکہ تم میرے بچے کے باپ ہو، میں اس پر تمہارا سایہ نہیں چھین سکتی تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھے غلط ثابت کیا، ایک بار اس کی طرف مڑ کر محبت سے نہیں دیکھا، لیکن آج تم اپنی ہر حد پار کر چکے ہو ابراہیم، تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں اپنے بچہ لے کر۔ ابھی اس نے آگے بڑھ کر یارم کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا۔ ابراہیم، اپنے بیٹے کو لے جا یہاں سے، اس نے یارم کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف دھکا دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کباب اسے اپنے ہاتھوں میں قابو کر چکا تھا۔
اور فاطمہ کو اصغر زبردستی کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ چھوڑ مجھے گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑ مجھے، فاطمہ زور زور سے چلانے لگی۔ ارے میری بلبل، اتنی آسانی سے چھوڑ دوں تجھے؟ اتنی قیمت دی ہے تیری، قسم سے اتنے بڑے بچے کی ماں ہے پھر بھی کمال لگتی۔ چھوڑو میری ماں کو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم غصے سے آگے بڑھا لیکن ابراہیم اسے بری طرح اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ خون جوش مار رہا ہے تیرے بیٹے کا، ابراہیم سنبھال اسے، بچوں کی جان نہیں لیتا میں، فاطمہ کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ ابراہیم زبردستی یارم کو کمرے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ میری ماں کو مار دے گا، بچاؤ امی کو۔ ہم ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کی ماں کی چیخیں بلند ہونے لگی، وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ وہ شیطان اصغر اس پہ ہنسے جا رہا تھا۔ ابراہیم اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ جب یارم نے دروازے کو پکڑ کر چابیوں کا گچھا اتارا، جب ایک چھوٹا چاقو چین کی طور پر لٹکا تھا، چیخیں بلند ہونے لگی۔ اس کی ماں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے باپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب یارم نے چین سے چاقو نکال کر اپنے باپ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور پھر مسلسل مارتا گیا، حتیٰ کہ چاقو کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گرا۔ باہر رونے چلانے کی آوازیں سن کر اصغر گھبرا کر باہر نکلا اور وہاں ابراہیم کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ فاطمہ جلدی سے اس کے پیچھے آ کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ اس بچے نے قتل کر دیا ہے، اس سے پہلے پولیس یہاں پر آ جائے، نکلو یہاں سے۔ اصغر جلدی سے باہر کھڑے اپنے آدمی کو حکم دیتا بھاگ۔ یارم تو جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچ جائے، بھاگ جائے یہاں سے، یارم کو سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جس نے اسے کبھی کچھ اچھی یاد تو نہ دی تھی، بلکہ اسے بیچ کر اس کی زندگی کی سیاہ صفحات پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ نہیں امی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بے شک پولیس آ کر مجھے پکڑ کر لے جائے، یارم اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولا، لیکن اسے اپنے باپ کے مرنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ نہیں یارم، تجھے یہاں سے جانا ہوگا، تو اپنی ماں کا بچہ ہے نا، جا چلا جا یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے کچھ پیسے یارم کے ہاتھ کی مٹھی میں دباتی اسے زبردستی باہر کی طرف بھیجنے لگی، جبکہ دور سے اسے پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی۔ وہ یارم کے چہرے پر جا بجا پیار کرتی اسے باہر بھیج چکی تھی۔ پولیس کو خبر یقیناً اصغر نے نہیں دی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی موت کا دکھ تھا، لیکن وہ اپنے بچے کو یہ سزا دلوا کر ساری زندگی مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی موت کا الزام اپنے سر لے لیا۔ یہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا گیا، اس کے لیے فاطمہ کو کم سزا دی گئی۔ 7 سال بعد جب وہ جیل سے واپس آئی، سب سے پہلے یارم اس سے ملنے آیا تھا، لیکن جب یارم نے اسے یہ بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جیل گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ اپنے ہی راہ میں اپنے ہاتھوں سے کانٹے بھر لیے۔ فاطمہ نے اسے واپس بھیج دی اور کہا کہ اب وہ اس کی شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہتی جب تک وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں آتا۔ اور پھر یارم کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو بہت سارے پیسے بھیجتا، جسے وہ ایک الماری میں بند رکھتی۔ اس نے کبھی یارم کی رقم خرچ نہیں کی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھاتی اور اپنا گزارا کرتی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ اپنی پہلی کی زندگی سوچتے ہوئے یارم کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آج اسے یارم سے کوئی گلہ نہ تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اپنا بچھڑا بیٹا دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی، جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یارم کا کمرہ آج بھی ویسا تھا۔ وہ ہر روز اس کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ وہ تو انہیں بتانے والا تھا روح کے بارے میں، لیکن روح نے انہیں اس طرح روتے دیکھ کر یارم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ روح کا اشارہ سمجھ کر اس نے وقتی طور پر انہیں کچھ بھی نہ بتایا تھا، لیکن روح نے یہ بات کیوں چھپائی وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ روح نے تو اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا، لیکن فی الحال تو یہ لمحات جی رہا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اسے سوتا دیکھ کر فاطمہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی، جب اس نے اچانک ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یارم نے پوچھا۔ تو جاگ رہا ہے؟ مجھے لگا تو سو گیا۔ وہ لڑکیاں ہیں، یہ اکیلے کمرے میں ڈر جائیں گی، اس لیے جا رہی تھی ان کے پاس۔ تو اب آرام کر، صبح بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روح، فاطمہ بی بی کا بیٹا کتنا پیارا ہے نا، میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ فاطمہ بی بی تو بہت خوبصورت ہے، تو سن رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تانیہ کو جواب نہ ملا تو وہ روح سے پوچھنے لگی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ روح منمنائی، تو کچھ مت سوچ، تو شادی شدہ ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنے دے۔ تانیہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو روح اس سے گھور کر رہ گئی۔ گھور مت یار، اتنا خوبصورت ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ ابھی تک یارم کے سحر میں کھوئی تھی، جبکہ روح کو یارم کے بارے میں تانیہ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ابھی سے یارم سے اکیلے میں بات کرنی تھی، کیونکہ یہ تب کی بات تھی کہ وہ اس کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن فاطمہ بی بی سے چھپ کر وہ اس سے کیسے بات کرے گی؟
یا ہو سکتا ہے یارم ان کو سب کچھ بتا چکا ہو، لیکن فاطمہ بی بی کو کتنا برا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ جس بیٹے سے وہ اتنے سالوں کے بعد ملی ہیں وہ ان کے بغیر ہی شادی کر چکا ہے۔ فی الحال بس وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے یارم سے بات کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی کمرے میں آ کر لیٹ گئی، جبکہ وہ انتظار کرنے لگی کہ کب وہ سو جائیں اور وہ یارم کے کمرے میں اس سے بات کرنے جائیں۔ وہ یارم کو یقین تھا وہ آج اس سے ملنے ضرور آئے گی اور اس سے اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کرے گا۔ یارم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دروازہ بجا۔ تو محترمہ تشریف لے آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آپ کو شال سے کور کیے کھڑی تھی۔ یارم اب فاطمہ بی بی کے اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یارم نے اسے کمر سے کھینچ کر کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بولو کیا بولنا ہے، بلکہ رکو تم چپ رہو، بلکہ اس طرح کرتے ہیں ہم دونوں ہی نہیں بولتے، وہ کہتے ہوئے اپنی محبت کی مہر سب اس کے لبوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کرنے میں اس نے چند سیکنڈ لگائے تھے۔ یارم میری بات کوئی بات نہیں سننی میں نے تمہاری، تم سنو میری بات۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، ہر بات کا حساب چکانا ہے، میری ہر رات کا حساب دو۔ سوچنا بھی مت کہ آج کی رات تم مجھ سے دور ہوگی، میرے پاس رہو گی، آج ہر دوری مٹے گی۔ روح بی بی، اپنی ہر سانس کی تڑپ کا حساب لوں گا، لیکن سب سے پہلے تو تم مجھے اس بات کا حساب دو گی کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی۔ بہت ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ روح کیوں چھپائی مجھ سے اتنی بڑی بات؟ میں باپ بننے والا ہوں، تم جانتی ہو کتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا میں اس خبر کا، اور تم مجھے بتائے بغیر یہاں آ گئی۔ روح یارم کے چہرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم ابھی تک اس سے اپنے شکوے کر رہا تھا۔ روح اس طرح سے چپ رہنے سے تم بچ نہیں جاؤ گی، بتاؤ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے، اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی تم نے مجھ سے؟ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، لیکن یہ غلطی معاف نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک شاکڈ میں تھی، جبکہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اب یارم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ روح تم ٹھیک تو ہو؟ یارم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں سچ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ حیرانگی سے یارم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کی اس طرح سے انجان ہونے پر کھل اٹھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یارم آپ کو کس نے بتایا؟ شرم کے مارے روح سے نظر تک نہیں اٹھائی جا رہی تھی، وہ ابھی تک شاکڈ کی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی، جب یارم نے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روح ہم ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس سے مسکراتے ہوئے روح کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ یارم اب مجھے چلنا چاہیے، کوئی دیکھ لے گا، روح نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہاں لیٹو آرام سے، آج کی رات میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے روح کی کوئی دوسری بات سنے بغیر بیڈ پر اپنی جگہ بناتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تم نے امی کو مجھے یہ بتانے کے لیے کیوں منع کیا کہ تم میری بیوی ہو؟ یارم کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، جب یارم نے پوچھا۔ یارم اب فاطمہ بی بی کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے آپ کی شادی کے لیے، نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، اور اب اگر آپ اچانک انہیں یہ کہیں گے کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو انہیں کتنا برا لگے گا، اور ویسے بھی مجھے ان سے عجیب سی شرم آنے لگی ہے، میں فاطمہ بی بی کی بہو ہوں۔ روح مسکرائی اور اس کے انداز پر وہ بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس لیے مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات فی الحال انہیں نہیں بتانی چاہیے، ہم بعد میں انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتائیں گے، روح نے آہستہ سے کہا۔ وہ میری ماں ہے، آج نہیں تو کل تو یہ بات انہیں پتہ چلنی ہی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو انہیں یہ بات جان کر دکھ ہوگا نا، اور ویسے بھی انہوں نے خود مجھے اپنے آپ سے الگ کیا تھا، انہوں نے آپ کو خود سے الگ کیا تو آپ تو بالکل ہی الگ ہو گئے، آپ انہیں بعد میں یہ بات اور حالات بتائیں گے تو انہیں برا نہیں لگے گا، ہم ٹھیک سے انہیں سمجھائیں گے، میں خود انہیں بتا دوں گی، اور تم انہیں یہ بات کب بتاؤ گی روح؟ میں یہاں تمہیں لینے آیا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ کبھی نہیں آئیں گی۔ یارم کے لہجے میں اداسی تھی۔ بتا دوں گی یارم، ٹھیک ہے کل ہی بتا دینا، میں نہیں چاہتا کہ تم اتنے دن مجھ سے دور رہو۔ یارم میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تانیہ آپ ہی جاگ جائیں۔ روح اٹھنے لگی جب یارم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اتنے دنوں کے بعد ملی ہو اور دور جانے کی باتیں کر رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم فاطمہ بی بی آ جائیں گی۔ روح کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب یارم نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، شاید وہ آج اسے بخشنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ یارم تانیہ آپی، روح تم میرا موڈ خراب کر رہی ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہو تم، کوئی آئے جائے جاگے اٹھے سوئے آئی ڈونٹ کیئر، میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا اس کی بہت بری سزا دینی چاہیے مجھے تمہیں، لیکن میں تم سے پیار کر رہا ہوں، لیکن چھوڑوں گا نہیں، سارے حساب لوں گا، لیکن اس وقت مجھے بالکل تنگ مت کرو، اچھے بچوں کی طرح اپنا منہ بند رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو، ورنہ میں ابھی امی کو جا کے بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔
یارم کہتے ہوئے پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس بار روح نے کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یارم اب مجھے جانے دینا، تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی، فاطمہ بی بی جاگ جائیں گی۔ روح نے اس کے قریب سے اٹھنے کی ایک اور ناکام سی کوشش کی جب یارم نے اسے پھر سے پکڑ کے اپنے قریب کر دیا۔ چلی جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میری آج اس نئے سال کی پہلی صبح میں تم سے اس نئے سال کا تحفہ مانگتا ہوں۔ یارم نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، میں آپ کو تحفہ دے چکی ہوں، آپ مزید میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ روح اس کا اشارہ سمجھ کر گھبرا کر بولی، لیکن وہ تحفہ تو میں نے دیا ہے، تمہاری باری تو اب آئی ہے۔ وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ نہیں یارم، پلیز جانے دیں۔ وہ جانتی تھی یہاں سب مزاحمتیں بیکار ہیں، پھر بھی ناکام سی کوشش کرنے لگی، جبکہ یارم اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے کام میں مگن تھا۔ جب اذان شروع ہو گئی، یارم چھوڑے مجھے، وہ اسے پیچھے دھکیل کے باہر بھاگی تھی۔ جب یارم اس کی سپیڈ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اگر یارم اچانک اپنی ماں کو یہ کہتا کہ وہ شادی کر کے آیا ہے تو اسے برا لگے گا، لیکن روح کو اس سے شرم کیوں آ رہی تھی؟ محترمہ کی لاجک ہی عجیب ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ تم پاس نہیں ہوتی تب بھی نیند حرام ہوتی ہے، تم پاس ہوتی ہو تب بھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ روح بیبی کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے اوپر کمبل ڈالنے لگا۔ نظر اس جگہ پڑی جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے روح اس کے ساتھ تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، بہت ظالم ہو یار۔ وہ اس جگہ پر ہاتھ پھیرتا پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی، جبکہ تقریباً 2 منٹ بعد ہی فاطمہ بی بی نے اسے پکارنا شروع کیا، روح اٹھ نماز پڑھ لے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا؟ میں نے تو آتے ہوئے بند کیا تھا، فاطمہ بی بی سوچتے ہوئے اٹھی۔ وہ میں پانی لینے گئی تھی، روح نے فوراً جھوٹ بولا۔ فاطمہ بی بی ہاں میں ہلاتی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ اللہ پوچھے آپ کو یارم، سال کی پہلی صبح ہی مجھ سے جھوٹ بلوایا، پورے سال ہی جھوٹ بولتی رہوں گی۔ وہ یارم کو کوستے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کیا ہوا روح، تجھے نیند آ رہی ہے؟ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں کیا؟ فاطمہ بی بی نے اسے سست دیکھ کر پوچھا۔ وہ کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے نے ساری رات اسے ایک پل کو بھی سونے نہ دیا۔ نہیں فاطمہ بی بی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج میری رپورٹ لینے ڈاکٹر کے پاس جائے گی نا، تو وہاں سے اپنا چیک اپ کروا لینا، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہی ہو۔ فاطمہ بی بی نے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ خوشخبری ہی ہے، مجھے پتا ہے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو فاطمہ بی بی خوشی سے کھل اٹھی۔ کیا سچ؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جب یارم نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ امی کچھ بنا دیں، بہت بھوک لگی ہے، وہ لاٹ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا۔ میرا بچہ اب بھی بناتی ہوں، بلکہ روح تجھے پراٹھا بنا کے دے گی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، فاطمہ بی بی نے تعریف کی۔ ارے امی، اس کا تو میں کھاتا رہتا ہوں، آپ کا بہت عرصے سے نہیں کھایا، یارم بے ساختہ بولا تو روح اسے گھورنے لگی، جبکہ فاطمہ بی بی حیران اور پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے میری امی کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے اور کسی کے ہاتھ کا نہیں، یارم نے بات بدلی۔ فاطمہ بی بی مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیرے لیے کچھ بناتی ہوں، جب تک تم اور تانیہ جاؤ رپورٹ لے آؤ، فاطمہ بی بی نے کہا۔ بلکہ ایسا کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ، یارم کھانا کھا لے، پھر تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کہاں بازاروں میں خوار ہوتی پھرو گی، ماحول نہیں ہے لڑکیوں کو اکیلے بھیجنے کا۔ فاطمہ بی بی یارم کو کہتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ روح نظریں زمین پہ گاڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اپنے گالوں پر نرم لمس محسوس ہوا۔ روح نے چونک کر اسے دیکھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ روح آگے پیچھے دیکھتی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ میں نے کیا کیا؟ یارم نے معصومیت سے کہا۔ یار معصومیت سوٹ نہیں کرتی تو ڈرامے مت کیا کریں، وہ انگلی دکھا کر بولی، جب یارم نے وہی انگلی پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اب نشانہ اس کے ہونٹ تھے۔ اس کے لبوں پر بھرپور مہر ثبت کر کے اپنے آپ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر معصومیت سوٹ نہیں کرتی تو دکھانی بھی نہیں چاہیے، مجھ پر صرف رومانس سوٹ کرتا ہے، یہی کہنا چاہتی تھی نا تم؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، جب فاطمہ بی بی کی آواز آئی، آجا یارم، پراٹھا بن گیا۔ فاطمہ بی بی کی آواز پر وہ ہنستے ہوئے کچن میں چلا گیا، جبکہ روح نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ اللہ پوچھے آپ کو یارم، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ۔ امی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس دوسری لڑکی کو میرے ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، صرف روح کو ہی بھیجے نا۔ وہ بڑے مزے سے انہی کے ہاتھوں سے پراٹھا کھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ روح بھی تو ایک لڑکی ہے، اسے میں تیرے ساتھ اس طرح سے کیوں بھیجوں؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی۔ امی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ روح میری بیوی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یارم نے بھرپور اپنے ڈمبلز کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تجھے سب پتہ ہے؟ اس پر فاطمہ بی بی بھی مسکرائی تھی۔ جی ہاں مجھے سب پتہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی کسی
کسی لڑکی کو باہر اتنی دیر اپنے بیٹے کے پاس کھڑا کر دیں گی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہیں۔ آپ کو کل رات ہی سب بتانے والا تھا، پر روح نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ بات آپ کو دکھ پہنچائے۔ اسے لگتا ہے میری شادی کے بارے میں سن کر آپ کو برا لگے گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس دن سے سب جانتی ہیں جس دن ہم نے پہلی بار فون پہ بات کی تھی۔ روح کا آپ کا نام لے کر پکارنا ہی مجھے شک میں ڈال گیا تھا، لیکن میں آپ سے زیادہ دیر بات نہیں چھپا سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں جانتا ہوں کہ آپ سب سچ جانتی ہیں۔ یارم نے ان کا ہاتھ چوما۔ وہ لڑکی بچپن سے جانتی ہے میری ہر بات، وہ اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں اکثر اسے بتاتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کی شادی کروں گی۔ کچھ خواب تھے جو میں نے سجائے تھے تیری شادی کے لیے، اسی لیے روح کو لگا کہ مجھے برا لگے گا تیری شادی کا سن کے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیری شادی کا روح کے ساتھ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کیا سچ میں تیری بچے کی ماں بننے والی ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر پوچھا تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں دادی بننے والی ہوں۔ فاطمہ بی بی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ یارم ان کی خوشی دیکھ کر بہت خوش۔ اب تو سارے غلط کام چھوڑ دے، صرف اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں سوچ۔ فاطمہ بی بی کی کہنے کی دیر تھی، یارم کا موڈ پھر سے آف ہو گیا۔ امی آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر بھی اس طرح سے کیوں کہتی ہیں؟ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی آج بھی اسے اس رستے سے ہٹا نہیں پائی تھی جس رستے سے وہ 12 سال کی عمر سے چلا تھا۔ یارم جی، دبئی تو ہمارے ملک سے بہت الگ ہوتا ہوگا نا؟ ویسے ہماری روح بھی 5 مہینے دبئی میں رہ کے آئی ہے، لیکن وہ دبئی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ تو اتنے سالوں سے دبئی میں تھے، تو بتائیں نا دبئی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تانیہ اس کے سامنے بیٹھی دبئی کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ روح بار بار دروازے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تانیہ اس کے شوہر سے کیا بات کر رہی ہے، جبکہ کل رات تانیہ کی یارم کی خوبصورتی پر تبصرہ اسے پسند نہ آیا تھا۔ تانیہ اسے باہر کھڑے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے باہر آئی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کوئی کام کر، مجھے ان سے باتیں کرنے دے۔ کیا پتا تیرے ساتھ ساتھ میں بھی دبئی چلی جاؤں؟ تانیہ نے اسے جانے کو کہا۔ آپ کیسے چلیں گی تانیہ بچی؟ روح حیران ہو کے اس سے پوچھا، آخر اس کے ارادے کیا تھے؟ ارے بے وقوف لڑکی، جسے میں نے دل دیا وہ تو بغیرت مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ تو سوچنا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ ان پہ ٹرائی کروں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ ہیں اتنے خوبصورت کہ ہمارا تو پورا خاندان جل کر راکھ ہو جائے۔ اب اگر میری شادی ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم دونوں دبئی جائیں گے، تو اپنے شوہر کے ساتھ، میں اپنے یارم جی کے ساتھ۔ تو اپنا کام کر، میں ٹرائی مارتی ہوں۔ تانیہ نے اسے پوری بات سمجھا کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جبکہ یارم کے پتلے کان اس کا سارا پلان سن چکے تھے، اور روح کا چہرہ دیکھ کر یارم کا دل چاہا کہ کہکا لگا کر ہنسے، لیکن اپنا کہکا کنٹرول کرنے میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تانیہ جی، میں بور ہو رہا ہوں، پلیز تھوڑی دیر مجھے کمپنی دینا، یارم نے تانیہ کے پیچھے سے آ کر کہا۔ روح جی، تب تک 1 کپ چائے بنا دیجیے، یارم نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے آرڈر دیا، جبکہ تانیہ اس کے ساتھ آ کر واپس بیٹھ گئی، اور روح اس کی شکل دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جناب کو چائے چاہیے اور کمپنی چاہیے تانیہ باجی کی؟ وہ ایک برتن پٹکتی اپنا رونا رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی کب سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ روح کیا کر رہی ہے بیٹا؟ برتن ٹوٹ جائیں گے، وہ اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں فاطمہ بی بی، چائے بنا رہی ہوں آپ کے بیٹے کے لیے، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی، جب دیکھتے ہی دیکھتے روح نے پتی کے 2 نہیں بلکہ 4 چمچ بھر کر ڈال دیے۔ روح بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ اتنی کڑوی چائے کس کے لیے بنا رہی ہے؟ فاطمہ بی بی پریشانی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ فاطمہ بی بی، ان کے سر میں درد ہے، اس لیے کڑوی چائے پئیں گے تو جلدی آرام آئے گا، پھر ہم نے جانا بھی تو ہے آپ کی رپورٹس لینے۔ روح اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے چائے کی پتی والا ڈبہ بند کرنے لگی، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے بیٹے کی شرارت پر اس کو ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر بہت خوش تھی۔ جائیں فاطمہ بی بی، یہ چائے اپنے بیٹے کو دے آئیں، اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو نے بنائی ہے تو جا کے تو ہی دیکھے آ۔ فاطمہ بی بی مسکراتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی، اور روح ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ابھی روح نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا جب فاطمہ بی بی نے تانیہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یارم کی زبان کا ذائقہ تو چائے کا پہلا سپ لیتے ہی بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ایسی ہوتی ہے چائے؟ تانیہ کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔